من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سورہ ہود کے آیت نمبر 15 تا 16 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: من کان یرید الحیات الدنیا، جو شخص ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زندگانی کا، وزینتہا، اور دنیا کی زیب و زینت کا، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کو پورا دیں گے ان کے اعمال کا بدلہ اس میں. ہم ان کو ان کے کاموں کا اس میں پورا عطا فرمائیں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور ان لوگوں کو اس میں کم نہ کیا جائے گا. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے آخرت میں مگر آگ. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور زکارت ہو گئے وہ کچھ جو انہوں نے دنیا میں کام کیے، اعمال کی، نیکیاں کی، اور اکارت ہو گئی وہ چیزیں، وہ کام، وہ نیکیاں، وہ اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گئے وہ کچھ جو انہوں نے کیے. باطل ہو گئے وہ چیزیں، باطل ہو گئیں جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں میں جو دنیا کو سب کچھ سمجھ کر دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے، آخرت کے لیے کچھ نہ کیا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو دنیا مل جائے گی، ہم انہیں دنیا دیں گے، جو دنیا چاہتے ہیں. ہم انہیں مال دیں گے جو مال چاہتے ہیں. ہم انہیں اقتدار دیں گے جو اقتدار چاہتے ہیں. دنیا کو لیے جو کوئی شخص جیے گا
اور اسی کے لیے جس شخص کی دوڑ دھوپ ہوگی، دنیا ہی کے لیے جس شخص کی فکر ہوگی اور آخرت کی طرف اس کی نظر نہ گئی، اللہ فرما رہے ہیں ہم اسے دنیا دیں گے۔ پہنچنے والے چاند پر پہنچ گئے اور سمندروں کی تہوں تک پہنچ گئے، زمین کے پیٹ کو چیر کر پھاڑ کر بہت کچھ نکالنے والوں نے نکال لیا اور نکال رہے۔ سمندروں کی تہوں میں پہنچنے والے پہنچ گئے اور پہنچ رہے ہیں، آسمان کی بلندیوں کو چھونے والے چھو رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں، چاند تک پہنچ گئے۔ تو اس قدر لوگوں نے جس چیز میں اپنی کھوج لگائی وہ اس کھوج کے لگانے میں کامیاب ہوئے، اور بہت ساری کھوجیں لوگ لگا رہے ہیں اس کائنات کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اور اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتا ہے وَزِینَتَهَا، اور اس کی زیب و زینت کا، اس کی آرائش رہائش کا، اس کی آرائش علائش کا، جو شخص دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ میں ٹھاٹھ باٹھ سے رہوں، میں چودھریوں کی طرح رہوں، میں وڈیروں کی طرح رہوں، میں غرور میں رہوں، میں تکبر میں رہوں، میں دنیا کے اندر ایسے انداز میں زندگی گزاروں کہ بس میرا سکہ چلے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں نوفی الیہم اعمالہم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو فیہا، دنیا میں ان کے کاموں کا پورا عطا فرمائیں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور ان لوگوں کو دنیا میں کوئی نقصان نہ ہوگا، کمی نہ کی جائے گی، مجموعی اعتبار سے کسی کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انفرادی طور پر چھوٹے موٹے معاملات، پریشانیاں، غم آ جایا کرتے ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے ان کو کوئی ایسے تکلیف نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کی جان نکلنے لگے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی کہ دنیا کو چاہا دنیا مل گئی، شہرت کو چاہا شہرت مل گئی، اقتدار کو چاہا اقتدار مل گیا، زیب و زینت کو چاہا زیب و زینت مل گئی، اور دنیا کے مال و متاع خزانوں کو چاہا، کرنسی ڈالروں کو چاہا، پیسے روپے سکے درہم دنانیر کو چاہا، سب کچھ مل گیا، لیکن چونکہ دنیا ہی کے لیے اس نے اپنی زندگی کو بنا لیا تو اب آخرت میں کچھ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہ ہوگا سوائے آگ کے، سوائے جہنم کے، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ضائع اکارت ہو جائیں گی وہ چیزیں جو انہوں نے دنیا میں کی، جو کام انہوں نے دنیا میں کی۔ مسلم کیا غیر مسلم آپ دیکھیں گے بڑے بڑے فلاحی کام جو ہے، رفاہی ادارے جو ہے، خدمت خلق میں یہ لوگ پیش رہتے ہیں۔ کہیں بھی زلزلہ آ جائے، کہیں بھی سیلاب آ جائے تو آپ دیکھیں گے غیر مسلم بڑھ چڑھ کر وہاں پر بھرپور طریقے سے جو ہے راشن بھیجتے ہیں، وہاں پر لوگوں کی تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، معاونت فرماتے ہیں، اور ہاسپٹل بنواتے ہیں، یونیورسٹیاں بناتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، بہت سارے کام
غیر مسلم کرتے ہیں اور پیش پیش خدمت خلق میں رہتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی بنا پر وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا اکارت ہو جائیں گے ان کے وہ کام جو انہوں نے دنیا میں کیے، ضائع ہو جائیں گے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور باطل ہو جائیں گی وہ چیزیں جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ان کے دنیا کے اندر ان کاموں کا آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ بتلائی جا چکی۔ اعمال کے قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 اتباع سنت۔ ان 3 چیزوں کا قبولیت اعمال کے لیے ہونا ضروری۔ اگر ایمان نہ ہوا تو سرے سے ہی ان کے نیکیوں کا، اعمال صالحہ کا کوئی ان کو اجر نہ ملے گا، اور اخلاص نہ ہوا، نام نمود ہوا، ریاکاری ہوئی، دنیا طلبی ہوئی، دنیا کی جاہ ہوئی، تب بھی اس کو کچھ نہ ملے گا، ضائع ہو جائیں گے۔ کہ غیر کے لیے اس نے اللہ کو چھوڑ کر شہرت کو پانے کی کوشش کی، نیکیاں کرنے کی کوشش کی، کہ لوگ مجھے متقی کہیں گے، لوگ مجھے عالم دین کہیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے مخلوق کے خدمت کرنے والا کہیں گے، تو لوگ طرح طرح کے القابات سے مجھے نوازیں گے، میری واہ واہ ہوگی۔ تو یہ جو نام نمود ہے، اخلاص کی کمی ہے، تب بھی اس کو اعمال کا کوئی عمل اجر نہ ملے گا۔ تیسری چیز اتباع سنت، اپنی خواہش سے کچھ کیا جو کہ نبی کا طریقہ نہ تھا، تو ایسے اچھے عمل کرنے کی بنا پر بھی کوئی اجر نہ ملے گا۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے، تیجا کرتے ہیں، 7واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں۔ غریب کے گھر میں تو چولہا جلانے کے لیے آگ نہیں، اور انہوں نے نئے نئے طریقے یہ نکال لیے۔ نبی نے کوئی تیجا نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 7واں نہ کیا، کوئی 10واں نہ کیا، کوئی 20واں نہ کیا، کوئی 40واں نہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں، نہ صحابہ کی یہ سنت ہے، یہ بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی اپنے پیٹوں کی خاطر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر جو یہ کام کیے جائیں گے، دین سے ہٹ کر سنت کے خلاف، چاہے کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ کر لے، وہ اچھے عمل نہیں کہلائیں گے، کیونکہ وہ خواہش کی پیروی ہے۔ اپنی خواہش سے ان چیزوں کو ایجاد کیا، اور ایجاد جب ہوئی تو ہوتی چلی گئی، اور لوگوں نے اسے دین سمجھ گئے، جبکہ دین کا ان سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو لہٰذا وہ اسے دین نہیں کہا جائے گا، اسے بدعت تو کہا جائے گا۔ تو اپنے جذبات کا ہونا، جذبات کو سنت نبوی کی اتباع میں رکھ کر پورا کیا جائے، نہ یہ کہ سنت سے ہٹ کر کیا جائے۔ تو یہ اگر کسی میں کمی ہوئی اتباع سنت کی، تو پھر بھی اس کے وہ اچھے کام اللہ کے ہاں مردود ہوں گے، مقبول نہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ جو دنیا کی زندگی کو چاہے گا، دنیا ہی کے لیے جیے گا، دنیا کی جاہ کو چاہے گا، دنیا کی زیب و زینت کو چاہے گا، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ نہ ہو، اور آخرت میں کچھ ہونے کے لیے ایمان باللہ، آخرت میں کچھ ہونے کے لیے اخلاص، آخرت میں کچھ ہونے کے لیے اتباع سنت، ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔
تو تب اس کے اچھے اعمال کا اسے اجر ملے گا، وگرنہ جتنے بھی خدمت خلق کیوں نہ ہو، کتنے ہی ہاسپٹل کیوں نہ بن جائیں، کتنی ہی سڑکیں کیوں نہ بن جائیں، کتنے ہی جو ہے اللہ کے مخلوق کی خدمت کیوں نہ کر لی جائے، کتنا ہی مال خرچ کیوں نہ کر لیا جائے، کتنے ہی اذکار کیوں نہ کر لیے جائے، کتنے ہی لوگوں پر مال جو ہے نچھاور کیوں نہ کر دیا جائے، کچھ بھی ان کا اسے آخرت میں نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا ایمان پوری طرح انسان کے ظاہر اور باطن میں ہو، اسلام پوری طرح اس کے وجود سے جھلک رہا ہو، ایمان کوٹ کوٹ کر اس کے اندر بھرا ہوا ہو، اور اخلاص اس کے اندر پوری طرح موجود ہو، اور اتباع سنت کی پوری طرح پیروی ہو، پھر انشاءاللہ العظیم دنیا بھی اسے ملے گی اور آخرت میں بھی چار چاند اللہ پاک اسے لگا دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب